بعد مولانا لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی اطلاع ملی تو آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر آ کر روئے۔ خانہ کعبہ کے اندر سے آواز سنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، چوں خبر یابد جد مصطفیٰ از حلیمہ و از فغانش برملا، یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے برملا رونے کی خبر جب حضرت عبد المطلب کو ہو گئی، زود عبد المطلب دانست چیست دست بر سینہ حمیزت می گریست، یعنی حضرت عبد المطلب فوراً سمجھ گئے کہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ نے ان کا رونا سنا، آپ سینہ کو بھی کرتے تھے اور رو رہے تھے۔ آمد از غم بردر کعبہ بسوز، کہ اے خبیر از سر شب و راز روز، آپ غم کی سوزش سے کعبے کے دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ اے رات کے رازدان اور اے دن کا بھید جاننے والے، خیشتن را من نمی بینم فنے تا بود ہم راز تو ہم چومنے۔ حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے مالک، مجھ میں کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جس سے مجھ جیسا کوئی آپ کا ہمراز بن سکے۔ خیشتن را من نمی بینم ہنر تا شوم مقبول ای مسعود در، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے آپ میں کوئی ایسا فن نہیں دیکھتا جو تیرے مبارک دروازے پر شرف قبولیت حاصل کر جائے۔ یا سرو سجدہ مرا قدر بود یا با اشکم دولت خدہ شود، عرض کرنے لگے کہ میرے سر اور سجدے کی بھی کوئی قدر نہیں ہے کہ جن سے میرے آنسوؤں سے میری قسمت جاگ اٹھے۔ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس تیرے شایان شان کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ لیک در سیمائے در یتیم دیدہ ام آثار لطف، اے کریم، عرض کرنے لگے کہ لیکن اس در یتیم کی پیشانی میں اے کریم میں نے تیری مہربانی کے بڑے آثار دیکھے ہیں کہ نمی مانت بما اگرچہ ازماست ما ہما مسیم و احمد کی میاست، عرض کرنے لگے کہ احمد ہم جیسے نہیں ہیں اگرچہ وہ ہم میں سے ہیں، ہم سب تانبا ہیں اور سرکار کیمیا ہے۔ عجائب ہا کہ من دیدم درو من ندیدم بر ولی و بر ادو، عرض کرنے لگے کہ اے مالک، جو عجائب میں نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے ہیں وہ میں نے کسی دوست اور دشمن میں آج تک نہیں دیکھے۔ آنچ فضلے تو دری طفلی اشداد کس نشان نہ دہد بصد سالہ جہاد، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری مہربانی نے جو کچھ ان کو بچپن میں عطا کر دیا ہے، کسی نے 100 سال کے مجاہدے کے بعد بھی اس کا نشان تک نہیں دیکھا۔ من ہمورا می شفیع آرم بتو حال او اے رازداں بابا بگو، عرض کرنے لگے کہ میں انہی کو تیری بارگاہ میں سفارشی لاتا ہوں اے مالک، اے حال کے جاننے والے، ان کا حال مجھے بتا دے۔ از درون کعبہ آمد بانگ زود کہ ہم اکنو رخ بتو خواہد نمود، فوراً کعبے کے اندر سے آواز آئی کہ وہ ابھی آپ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ بعد و صد اقبال او محفوظ ماست بعد 200 طلب ملک محفوظ ماست، کعبے کے اندر سے آواز آئی کہ وہ 200 اقبال مندیوں کے ساتھ ہماری جانب سے نصیبہ ور ہیں اور 200 فرشتوں کی جماعت کی حفاظت میں ہمارے پاس محفوظ بھی ہیں۔ ظاہر اشرا شہرائے گیہاں کنیم باطن اشرا از ہما پنہا کنیم، کعبے کے اندر سے آواز آئی کہ ہم ان کے ظاہر کو تو پورے عالم میں مشہور کر دیں گے لیکن ان کے باطن کو سب سے مخفی رکھیں گے۔ گفت عبد المطلب کہ این دم کجاست اے علی مسر نشاند راہ راست، حضرت عبد المطلب نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ اے رازوں کو جاننے والے، ان کا پتہ بتا دے۔ از درون کعبہ آوازش رسید گفت اے جوئندائی طفل رشید، کعبے کے اندر سے ان کو پھر آواز آئی کہ اے رہیاب بچے کی تلاش کرنے والے، ہاتفش گفتہ مخور غم کہ این زماں بات و زاں شاہ جہاں بدہم نشاں، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ غم نہ کرو، ابھی میں تجھے اس شاہ جہان کا پتہ بتانے والا ہوں۔ در فلاں وادی است زیر آن درخت
پس رواں شد زود پیر نیک بخت حاطف نے کہا کہ وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں، جس پر وہ نیک نصیب بوڑھے یعنی حضرت عبد المطلب فوراً روانہ ہو گئے۔ در رکابے او امیران قریش زاں کے جدش بود از آیان قریش، مولانا لکھتے ہیں کہ قریش کے سردار بھی ان کی ہمراہی میں تھے، اس لیے کہ سرکار کے دادا قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ مغز او خود از نسب دور است و پاک نیست جنسش از سمک کستا سماک، مولانا فرماتے ہیں کہ ان کا جوہر خود نسب سے دور اور پاک ہے اور سمک سے سماک تک کوئی ان جیسا کہاں ہے۔ نور حق را کس نہ جو زاد و بود حلت حق را چے حاجت تار و پود، مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کی پیدائش اور وجود پر کوئی بھی بات نہیں کرتا، اللہ کی خلت کو تانے بانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ آخری شعر تھا، آئیے ان اشعار کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گمشدنی پر جو کچھ مولانا نے لکھا ہے، اس میں ہمارے لیے بڑے قیمتی اسباق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی کی خبر مل گئی تو آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر بڑے سوز و کرب سے آئے۔ ہمارے عرفاء نے لکھا ہے کہ اگر دعا میں سوز و کرب شامل ہو تو دعا قبولیت کا شرف پا جاتی ہے، وگرنہ نہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ قبولیت دعا کے لیے ہمیں دوسرا سبق دیتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نفی کرتے ہیں کہ اے مالک، مجھ میں کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جس سے میں تیرا ہمراز بنوں، کوئی ایسا فن نہیں ہے جو تیرے دروازے کے قابل ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اہل عمل لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی پیش کر کے پھر اس سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے تیسرا خاص سبق ان اشعار میں یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا، جس پر خانہ کعبہ کے اندر سے آپ کو آواز آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ معلوم ہو گیا۔ جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ دعا میں قبولیت کی کلید نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہوئی، لیکن اس دور کے کچھ مسلمان امام حاکم، بہقی اور ابن عساکر کی اس حدیث پر اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی ہے، حالانکہ امام حاکم نے تو یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تمام اسناد کو صحیح قرار دے رکھا ہے۔ تاہم قدیم اہل سنت اور اہل عرفان آج بھی اس بات پر متفق ہیں کہ توبہ کی کلید نام محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اقبال بھی فرما گئے اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ کیا فرما گئے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو آدم علیہ السلام اپنا شفیع نہ بناتے تو نہ آدم علیہ السلام کی بخشش ہوتی اور نہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملتی۔ چوتھا سبق ہمیں حاطف غیبی کی گفتگو سے ملتا ہے، جس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر کو ہم دنیا میں مشہور کر دیں گے، لیکن ان کے باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ اس پہ ہمارے اہل عرفان کے بڑے کلام ہیں کہ اللہ والوں کے باطن مخفی ہوتے ہیں، کوئی بھی انہیں نہیں جانتا، اور جو سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، ان کے باطن کو کون جان سکتا ہے۔ پانچواں اور آخری سبق دیتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے اندر سے آواز آئی کہ فلاں وادی کے فلاں درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب باقی سرداروں کے ساتھ وہاں گئے، اور پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اطہر عالی نسب ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں
کہ آپ تو عالی نسبی سے بھی اعلیٰ ورفہ ہیں، اس لیے کہ آپ صاحب علم نشرہ ہیں۔ مولانا یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جو صاحب شرح صدر ہو، اپنے سینے میں اللہ کا نور رکھتا ہو، جسے درخت پتھر سجدے کرتے ہوں، یہ بات اعلیٰ نسبی سے بھی بڑا افتخار ہے اور ہماری توجہ بھی اسی پر ہونی چاہیے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ خوب فرما گئے ہیں، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری را فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ یعنی آپ اپنے آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے جامی، تو بندہ عشق ہے، اپنی عالی نسبی کو بھول جا، اس لیے کہ اس راستے میں فلاں ابن فلاں ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کی کوشش کر، نور شرح صدر حاصل کرنے کی کوشش کر۔